الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے دوسرے پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسرے پارے میں شروع ہی میں اللہ رب العالمین تحویل قبلہ کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلہ سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے، اور آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کے متعلق وضاحت کی جا رہی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا 16-17 مہینے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس کی بجائے پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عارضی حکم کے متعلق بخوبی واقف تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کرنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف امتحان ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیت المقدس کی اہمیت ہے، یا جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی اہمیت ہے۔ اصل میں یہ ان لوگوں کا امتحان تھا کہ کون لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 143 میں کہ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اس میں کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تو میں نے عرض کر دی، تو امتحان تھا۔ دوسری یہ تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں بیت اللہ یا بیت المقدس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم بیت المقدس کی عبادت۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم عبادت فرمایا گیا اس جگہ بیان کا آغاز، اور اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ایسا وجہ یہ ہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ مقدس آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں رب تعالیٰ اسے قبلہ بنا دے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کے شریف کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے اقتداء کی میں جتنے بھی صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر وجہ پوچھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی، اور اقتداء کی حالت میں جیسے ہی حضور چہرہ پھیرتے گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کی اقتداء میں چہرہ پھیرتے گئے، اسے کہتے ہیں کامل اتباع۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع جس نے کامل کی ہے تو وہی کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں
ارشاد فرمایا گیا یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس جگہ بیان کا آغاز صبر کی تاکید کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ وہ دور تھا جس میں صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے میں اور تبلیغ اسلام کی اشاعت میں بڑی رکاوٹیں پیش کی جا رہی تھیں، اور یہ دور جنگوں کا دور بھی تھا۔ ایسی صورتحال میں اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست بچھڑ رہے تھے، جنگی صورتحال میں لوگ قتل ہو رہے تھے، تو اللہ کے رب العالمین کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا کہ وہ لوگ جو دین اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اس راہ میں مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ایسی صورتحال میں تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اور جن لوگوں کو یہ مصیبت پہنچتی ہے تو رب کی طرف سے حکم ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور ہر بندہ اپنے گھر کے اندر معصور ہے، تو وبائی مرض کی وجہ سے ہم آزمائش میں ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم نے صبر اور استقامت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر وبشر صابرین، جب صبر ہم کریں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوگی۔ مصیبت میں ثابت قدم رہا اور اپنی زبان سے یہی جملہ کہتے رہا کہ ہم اللہ ہی کی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم نے صبر و استقامت کا اظہار کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اور اگلے چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم کھاؤ حلال چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیے ہیں، تو ان میں سے جو جی میں آئے وہی کھاؤ۔ اور منع فرمایا کچھ چیزوں سے، ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ارشاد فرمایا تم پر حرام کی گئی ہے، مردار حرام کیا گیا ہے، اور بہتا ہوا خون حرام کیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو کیوں حرام کیا گیا؟ مردے کو حرام کیا گیا، اور بہتے ہوئے خون کو حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، صحت انسان کی خراب ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اخلاقی برائیوں میں گھر جاتا ہے۔ دین اسلام میں جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنے کا بھی حکم کیا گیا اور اخلاقی برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اسی لیے ان چیزوں کے استعمال سے انسان جسمانی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دونوں سے حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آیت نمبر 178 میں قصاص کے متعلق حکم فرمایا گیا۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر کا بدلہ لینا۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے اور قتل ثابت بھی ہو گیا، قاتل پر جرم ثابت ہو گیا ہے، تو مقتول کے ورثاء قاتل سے
قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ اس کا کوئی معیار نہیں تھا، قصاص کا کوئی معیار نہیں تھا کہ اگر کوئی امیر شخص نے کسی غریب کو قتل کر دیا تو قاتل امیر ہے، مقتول غریب ہے، تو مقتول طلب کرتا قصاص امیر شخص سے، تو امیر لوگ اپنے قبیلے سے مقتول کے ہم مرتبہ، ہم پلہ، جتنا وہ حیثیت رکھتا ہے اسی حیثیت کے مطابق کوئی بندہ پیش کر دیتے کہ یہ قصاص کی صورت میں قبول کرے۔ اسی طرح اگر قاتل غلام ہوتا اور مقتول آزاد شخص ہوتا تو قصاص کی صورت میں آزاد ہی کا مطالبہ کیا جاتا، اور اسی طرح اگر قاتل عورت ہے اور مقتول مرد ہے تو قصاص کی صورت میں عورت کے قبیلے سے مرد ہی کا مطالبہ کیا جاتا۔ اسی طرح اگر قاتل مرد ہے اور مقتول عورت ہے تو قصاص کی صورت میں عورت ہی کو پیش کیا جاتا۔ تو یہ قصاص کا کوئی معیار نہیں تھا، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، اور عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ قصاص کا قانون بنا دیا اور یہ معیار قائم کر دیا، اور فرسودہ جو نظام جاہلیت کا نظام تھا اس کو ختم فرما دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام نے قتل کی سزا میں عدل اور رحمت دونوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء قاتل سے قصاص لیں تو یہ عدل ہے، اگر معاف کر دیں یا دیت لے لیں تو یہ فضل ہوگا، یہ احسان ہوگا، یہ رحمت ہوگی ان پر۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں روزے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم روزے رکھو اور متقی بن جاؤ۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بندہ مریض ہے، تکلیف کے اندر ہے، یا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے تخفیف کا حکم کیا گیا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد میں جو ایام آ رہے ہیں تو ان کی روزوں کی قضا کر لے۔ اور ضعیف لوگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جو لوگ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں یا بیمار ہیں، ان کو یقین ہے کہ وہ آگے روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو وہ فدیہ دیں، کسی غریب شخص کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو تو ان کی طرف سے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 226 میں ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو آیت ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینوں تک ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ پوری زندگی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ 4 مہینوں کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرے۔ اگر وہ 4 مہینوں کے اندر اندر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتا، اپنی قسم کو نہیں توڑتا، تو وہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عرب کے اندر ظالمانہ رواج تھا، یہ طریقہ رائج تھا، جب کسی عورت کے متعلق یہ دل کے اندر خیال آ جاتا کہ اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنے، اس کو اسی طرح رکھنا ہے، تو عورت کے حقوق تلف ہوتے، تو یہاں پر عورتوں پر ظلم کیا جاتا، یہ عورتوں سے نہ ہی ازدواجی تعلق قائم کیے جاتے، نہ ہی اسے طلاق دی جاتی، تو یہ پوری زندگی
اس طرح غیر معینہ مدت تک لٹکی رہتی. اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کسی شخص نے اس انداز سے قسم اٹھا لی ہے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کو توڑے اپنی ازدواجی تعلق قائم کرے. تو یہ دین اسلام میں عورتوں کو حقوق کی پاسداری کی ہے. ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ اسی انداز سے اب بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی نہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، نہ ہی انہیں طلاق دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور جا کے اپنی زندگی بسر کریں. تو ان لوگوں کو یہ شرعی مسئلہ ضرور جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے اپنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتے بیوی سے تو ان کی نکاح سے وہ عورت نکل جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہر بندے کو جاننی چاہیے، تو اس مسئلے سے آگاہ ہونا چاہیے. آگے چل کے طلاق کے متعلق ذکر فرمایا گیا اور عدت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا اور مسئلہ رضاعت کے متعلق بھی ارشاد فرمایا گیا. آیت نمبر 229 کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ ہوں یا اکٹھی دی جائیں تو دینے سے شوہر کو یک طرفہ رجوع کا حق حاصل ہے. اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو اس کی عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے. اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھتے ہوئے ازدواجی تعلقات قائم رکھنا بہت دشوار ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی، تو اس صورت میں عورت کو حق حاصل ہے کہ مرد سے خلا لے دے، کہ اپنا مہر چھوڑ دے یا کوئی مال دے کر اپنے آپ کو مرد سے اس کی رضامندی کے ساتھ جدا کر سکتی ہے، اسے طلاق لے سکتی ہے. آج کی نشست میں بس اتنا ہی کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.